السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس مرصد کے محمدی سے موجود ہیں کرسب سے۔ آج ہم کویسچن کریں گے، بہت اہم سوال ہے۔ ایک انسان ایک جگہ سے تعبیر لیتا ہے، پھر دوسری یا تیسری یا اور جگہ سے تعبیریں لیتا ہے، تو کس تعبیر کا اعتبار کیا جائے گا؟ آج ہم سے پوچھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک۔ ویس صاحب، بہت اہم سوال اس اعتبار سے ہے، اب تک جتنی تعبیریں میں نے بیان کی ہیں شروع سے لے کر اور کئی سال ہو گئے ہیں، سب سے اہم سوال آج آیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری خوابوں کا ایک خلاصہ ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ خوابیں دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی خواب آتی ہے، ساری خوابوں کا آج خلاصہ ہے۔ وہ خلاصہ کیا ہے؟ ایک واقعہ میں بیان کروں گا حدیث سے، اس واقعے سے میں انشاءاللہ کئی چیزیں نکالوں گا، اور وہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ناظرین کو، اور جہاں جہاں تک قیامت تک یہ میری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے جائے گی، انشاءاللہ میں اللہ سے بڑی امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کا بڑی دنیا کو فائدہ ہوگا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے رسول سے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر میرے سے جدا ہو کے وہ سفر پہ چلا گیا ہے، کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے، تو میں حاملہ ہوں۔ تو مجھے ایک رات خواب آئی ہے، خواب میں نے کیا دیکھا ہے کہ میرے گھر کا ستون گر گیا اور ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کانا ہے آنکھوں سے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے بیٹا دے گا، تیرا شوہر عافیت سے گھر آ جائے گا۔ اس عورت نے کہا الحمدللہ، وہ چلی گئی۔ دوسری مرتبہ پھر آئی، آگے کہنے لگی کہ مجھے خواب آیا، میرا شوہر سفر پہ چلا گیا ہے اور میں حاملہ ہوں اور گھر کا پلر گر گیا ہے اور بچہ جو ہے وہ کانا پیدا ہوا۔ تو یہ کچھ سالوں کے بعد آئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تعبیر دی کہ بیٹا پیدا ہوگا اور شوہر عافیت سے گھر آ جائے گا۔ اس نے کہا الحمدللہ، چلی گئی۔ تیسری مرتبہ پھر شوہر گیا، کچھ سالوں کے بعد یا سال بعد، پھر وہ کاروبار پہ، کام کاج پہ، سفر، پرانے وقتوں کی بات ہے، دور دراز لوگ سفر پہ جاتے تھے۔ رسول اللہ کے زمانے ملک شام کی ہجرت ہوتی تھی زیادہ، وہاں تجارت کے لیے جانا ہوتا تھا۔ تو وہ شخص پھر چلا گیا، تو جب وہ سفر میں گیا تو عورت کو پھر خواب ہے، گھر کا پلر گر گیا اور بچہ آنکھوں سے کانا پیدا ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی تعبیر، بیٹا ہوگا، شوہر آ جائے گا۔ چوتھی مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہیں اور رسول اللہ موجود نہیں، تو وہ عورت آ گئی، آ کے کہنے لگی مجھے خواب آیا ہے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں تعبیر۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تعبیر ہے کیا خواب آئی؟ نہیں، فرمایا مجھے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھنا ہے۔ ماں جی کہنے لگی آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو تعبیر بتا دیتی ہوں۔ نہیں، کہتی ہوں نہیں، وہ کدھر ہے؟ فرمایا وہ ابھی گھر میں نہیں ہے، وہ باہر کہیں کام گئے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کھانا یا چیز ماں جی نے پیش کی، میں باتوں میں آ گئی، ماں جی نے مجھے باتوں میں پوچھنا شروع کر دیا، تو میں نے بتا دیا۔ جب میں نے خواب رکھی کہ پلر گر گیا اور بچہ کانا پیدا ہوا، تو ماں جی نے کہا سیدھی سی تعبیر ہے اس کی۔ میں وہ کیا تعبیر ہے؟ تعبیر یہ ہے کہ بیٹا جو ہے یہ خطا کار پیدا ہوگا، گناہ گار، شوہر مر جائے گا۔ وہ عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا یہ تعبیر پوچھی تھی، میں نے تعبیر دے دی، سیدھی سی تعبیر تھی، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ تو فرمایا تو نے کیا تعبیر دی ہے؟ میں نے تعبیر یہ دی ہے کہ بچہ کانا پیدا ہوگا اور شوہر فوت ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ یہ تعبیر نہیں دینی تھی۔ اب بات سمجھنے والی ہے۔ فرمایا عائشہ مومن بندہ خواب پوچھے تو اس کو تعبیر اچھی دیا کرو، ایک یہ بات۔ دوسری بات محدثین نے یہاں لکھی ہے کہ عورت سے تعبیر نہیں لینی چاہیے۔ مرد کے مقابلے میں عورت عقل میں کم ہے، مرد کو اللہ نے زیادہ عقل مند بنایا۔ رسول اللہ کے مقابلے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جس سمجھ اور دنائی دنیا کی، جہاں دنائی اور سمجھ ختم ہوتی ہے وہاں سے رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے۔ تو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یہ تعبیر نہیں دینی تھی، تجھے چاہیے تھا کہ ایک مومن اگر آئے تو اچھی تعبیر دیتی۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ تعبیر پوچھے تو اسے اچھی تعبیر دینی چاہیے۔ اور ہوا کیا پھر؟ بچہ جب پیدا ہوا تو وہ نافرمان پیدا ہوا، شوہر جب آیا تو وہ فوت ہو گئے۔ کیوں؟ جس سے آپ نے تعبیر لی ہے جیسی تعبیر دی ویسے ہو جائے گا۔ اچھا آپ کا سوال کیا تھا؟ سوال آپ کا یہ تھا کہ اعتبار کس چیز کا کیا جائے؟ یہی سوال رسول اللہ سے ماں جی نے کیا تھا۔ فرمایا تھا اللہ کے رسول آپ تعبیر دے دیں، اس کو آپ تعبیر دے دیں، اچھی تعبیر دے دیں۔ فرمایا نہیں عائشہ جو تو نے کہہ دیا ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جس سے آپ نے پہلے پوچھی ہے نا، گھر کے بڑے سے پوچھ لیا، کسی سے بھی پوچھ لیا، جو اس کے منہ سے نکل گیا وہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے حساس اور اہم مسئلہ ہے یہ۔ اسی لیے ہم بار بار چینل پہ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی تعبیر لینی ہو کسی سمجھدار جو مخلص ہو آپ کے ساتھ، یہ نہ ہو کہہ دے بھی تینوں فائدہ تو لبنا ہی لبنا وہاں پر، تینوں نہ تکلیفاں بھی بڑیاں ہون گیاں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے ایسے نہیں فرمایا، جبکہ واضح تعبیر میں کانا ہے آنکھوں سے تو، اور پلر گر گیا، پلر سے مراد شوہر ہے اور گرنے سے مراد بھی سمجھ آ رہی ہے ساری، لیکن رسول اللہ نے تعبیر کو اچھا کر کے دیا تو اللہ نے وہ ایسے کر دیا۔ تو یہ اس میں سے اور بھی کئی باتیں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن ٹائم کے پیش نظر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کسی بہن بھائی کو خواب آئے تو ڈیٹیل کا سب کو سینڈ کر دیں، ڈسکرپشن میں اگر سب کا نمبر مینشن ہے تو انشاءاللہ پھر رپلائی ملے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك